اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہندوستان کی سیاست کسی کو چین سے سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ ہندوستان کی تاریخ میں آپ غور کرنے کی چیزیں میں دے رہا ہوں، آپ خود غور کرو کہ نہ یہ گھر کے نہ گھاٹ کے بولے سے دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بولے سا ان کی زندگی ہے یہ ہندوؤں کی۔ میں آپ کو ابتدا کرتا ہوں۔ ابھی جو پدم شری ایوارڈ جو دیے گئے اس کی جو تعریف بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کی جو ہے بے عزتی بھی کر سکتے ہیں۔ بے عزتی اس واسطے کہ جو بیانات کنگنا رنوت نے دیے اس کے بعد میں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا واپس لے لو پدم شری ایوارڈ۔ ظاہر ہے کہ ایک چیٹر باکس ہے، عورت سب کو دھو دیتی، اس کے پاس سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو ابتدا اسی سے شروع کروں۔ اور آپ دیکھیں کرن جوہر گے آدمی ہے، آدھا آدمی، اور جو ایکتا کپور ہے وہ بھی آدھی ہے، اس واسطے کہ جتیندر کے دونوں بچے، ایک لیزبین ہے ایک گے ہے، بیٹا گے ہے اور عورت لیزبین ہے ایکتا کپور۔ تو آدھی عورت آدھا مرد ہے یہ، اور ایک چیٹر باکس ہے جن کو پدم شری ایوارڈ دیا گیا۔ اب ہندوستان کی تاریخ یہ کنگنا رنوت کو نہیں معلوم، اس واسطے کہ ہندوستان کی تاریخ پوری کی پوری اردو میں لکھی ہوئی ہے ہر وہ اعتبار سے، اور برٹش آئے انگلش دیے، ہر وہ اعتبار سے آفس کا کام بھی آج انگلش میں ہوتا، ہندی تھی نہیں۔ اب یہ ہندی لفظ ہے ایک ریور کا، اور وہ جو ہے ہندی سے ہندوستان ہوا، پھر یہ بھارت ہوا، پھر یہ انڈیا ہوا۔ تو یہاں ایک ملک کا نام ایک نہیں ہے، نہ تو آپ اس کو، مگر دنیا میں کہلایا جاتا پاسپورٹ کے اعتبار سے انڈیا، اور یہ ہندو حماقت سے یہ بھارت بول لیتے۔ ہم مسلمان کیونکہ یہاں الغار کر کے فتح حاصل کی تھی مغلوں کی، تو یہ ملک میں ہم ہندوستان کا لفظ دیے مسلمان۔ اور آج بھی عربی جو ممالک میں جاؤ، یہ جہاں جاب کرتے ہیں غلام کی طرح ہندو، ان کو ہندی بول کے بلاتے ہیں۔ تو آپ کو زبان کے اعتبار سے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہندی ابھی بھی ساؤتھ میں پنپ نہیں پائی۔ ساؤتھ والے چلا اٹھے پرسوں ہندی بولے تو امت شاہ۔ یہ ایک حقیقت یہ ہے۔ دوسری حقیقت آپ دیکھیں گے تاج محل کی، جو ہندو کوئی راجہ اس طرح کا ونڈرس آف ایٹ نہیں بنا کے دیا، یا قطب مینار، یا پھر برٹش نے جو پارلیمنٹ بنا کے دی دہلی میں، یہ کھا رہے ہندو مسلمانوں کا، یہ کھا رہے برٹش کا، اوڑھ رہے پہن رہے سو رہے، چھت بھی ان کی جو ہے مسلمانوں کی اور برٹش کی دی ہوئی۔ تو غرض یہ کہ سیاست کے اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں گے، یہ ڈیموکریسی والا کنٹری ہے۔ 800 سال مسلمانوں کے، 300 سال برٹش کے، ہندو کبھی راج نہیں کر سکا انڈیا کے اندر۔ یہاں تک کہ مکیشورا جو بولا انہیں مکے کو، وہاں 1443 سال میں ان کے خداؤں نے آ کے ہلا نہیں بول سکا، اور یہ فتح حاصل نہیں کر سکی مکہ کو 1483 سال سے۔ غور کرو، ان کے پاس کسی بھی جو ہے لیڈر کو بتا لو جو مشہور ہوا دنیا میں، آپ دیکھیں گے ایم ایف حسین مشہور ہوا پینٹنگ کی دنیا میں، آپ دیکھیں گے اظہر الدین ایک وقت مشہور ہوا کنٹینیوس سینچریز مار کے، ٹرپل سینچریز مار کے ٹیسٹ ڈیبیو میں، پھر آپ دیکھیں گے ثانیہ مرزا آج بھی مشہور ہے۔ تو اس طرح سے جو ان کی موسیقی ہے، اے آر رحمان ہے، تو مسلمانوں کا دیا ہوا کھاتے، یہاں تک کہ برٹش کو جو عثمان علی بادشاہ کوہ نور دیا وہ بھی مسلمانوں کا تحفہ۔ تو تاریخی اعتبار سے نہیں، ہسٹری میں آپ ایسی چیز دیکھو جو ہندو واقع جو ہے ملک کو کچھ دیا۔ میں
ہندو کے خلاف نہیں ہوں، نہ کرسچن کے، نہ تو جو ہے سردار کے، لیکن ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے میرے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، آج تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب تم کو صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ اس کے 4 باتیں جو غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، جب تم موت کی سی نیند سوتے ہو، یعنی سوتے وقت، جب آپ سو جاتے ہیں رات میں یا دن میں خیل اللہ لیتے ہیں، اس وقت جب تم موت کی سی نیند سوتے ہو، تمہیں جگاتا کون ہے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہاں خدا کا چیلنج ہے، اللہ کا، کہ میں تم کو سلاتا ہوں، میں تم کو جگاتا ہوں، کوئی اور نہیں بولا اس طرح سے۔ اور یہ بھی چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری جتنی بھی دنیا کی زندگی ہے، کوئی بھی کیوں نہ آدم کی اولاد، میرے سامنے آنا پڑے گا ججمنٹ ڈے کے دن، بولا فیصلہ میں کروں گا، بولا۔ اور آپ دیکھیں گے آسمانوں میں، سورہ ملک میں، آسمانوں میں جب تم جو ہے پرندے کو دیکھتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی پر پھیلاتا ہے اپنے، اور سکیڑ بھی لیتا ہے آسمان میں ہی، تو کہہ رہا ہے اس کو تھامتا کون ہے، اس کو جو ہے روکتا کون ہے؟ ورنہ جو گر جانا چاہیے پرندہ وہاں سے نہیں گرتا، اس کے پر سکڑنے کے باوجود نہیں گرتا زمین پہ آسمان سے۔ تھامتا کون ہے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سمندر کے اندر جاتے ہو، وہاں پہ تم کو تکلیف آتی ہے، تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے، تم ڈوبنے کے بھنور میں چلے جانے والے ہوتے ہو، ویسے وقت تم اللہ کو پکارتے ہو، اور میں تمہیں کنارے لگاتا ہوں، کہہ رہا ہے، اور کنارے لگانے کے بعد میں تم بھول جاتے ہو، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ غور کرو ان باتوں کو جو میں نے تم کو دیا ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی حکمتیں میں پورے ویڈیوز میں دیا، یہ الگ بات ہے ویڈیو چلے نہ چلے، مگر میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ پوری دنیا میں جا رہا، کوئی اور خدا اس طرح سے نہیں دیا جیسا میں پیغام دے رہا ہوں 11 سال سے، کوئی خدا نہیں دیا تم کو پوری دنیا کے اندر امن کے لیے۔ یہاں تک کہ ہندو کا خدا بھی جو ہے اب ایسے پینڈیمک میں آ کے نہیں بتایا تم کو، ایسا لڑ لے رہے اس وقت میں آ کے نہیں بتایا کہ کیوں لڑ لے رہے، تم کو میں حساب لوں گا نہ بول کے نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک خاص بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ویڈیو بند کر دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو ہم لوگ جنگل میں جاتے ہیں، شہر سے باہر نکل کے، شہر سے باہر جاتے، سٹی سے باہر بولتے ہیں اس کو، سبب جیسے، اس میں جا کے بارش نہیں ہوگا اپنے مقام پہ، تو 2 رکعت ہم جو ہے وہاں نفل پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں باہر ٹھہر کے۔ کیونکہ میں وہ نفل میں شامل تو نہیں ہوا، نماز میں شامل نہیں ہوا کبھی، لیکن یہ میں ویڈیوز میں چیک کرا، وہ نماز کے بعد 30 سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنایا، ابھی یہ نماز ختم ہوئی، دعا ہو رہی، اللہ تعالیٰ آسمان پہ گرجدار بادل چھا گئے اور بجلیوں کی کڑکنے کی آواز آ گئی۔ 30 سیکنڈ کا ویڈیو ہے، آپ غور کرو، پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہو۔ یعنی اللہ کو ہم پکارے تو اللہ ہماری مدد کرتا۔ ہمارے گنڈی پیٹ کا حیدرآباد میں جو تالاب ہے وہ سوکھ جاتا تھا، تو ہمارے مسلمان باہر نکل کے گنڈی پیٹ کے لیے وہ دعا کرتے تھے، وہ تالاب بھر جاتا تھا۔ حیدرآباد دکن کے لیے وہی تھا پانی کا انتظام کرنے والا، جو کنواں، بڑا چشمہ کہہ لو یا اس کو آپ جو تالاب کہہ لو۔ ایک حقیقت انڈیا میں آج بھی ہے، یو پی کے طرف یا کسی مسلم جو ہے بھائیوں نے ایک مسجد میں الحمدللہ جس دن بارش کے لیے دعا کی، اسی 10 منٹ کے اندر بارش ہو گئی۔ یہ آج کے واقعات ویڈیوز میں۔ اب میں تم کو یہ انڈیا کو بچانے کا طریقہ دے رہا ہوں۔ اگر تم مسلمان درد رکھتے ہو، رونے کے بجائے، پلانے کے بجائے، ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا کہنے کے بجائے، عورتوں کی طرح صرف ایک کام کرنا ہے، وہ مسلمان جو ایمان والا ہے، مدرسوں والے ہیں، دینی بھائی ہے ہمارے، وہ لوگ صرف آیت کریمہ کراؤ انشاءاللہ۔ اللہ چاہے تو جو ہے اللہ اس ملک کے جو تقدیر کو بدل کے پھر سے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔